بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے عرف میں شعبان کی 15ویں رات شب برات کے عنوان سے مشہور اور معروف ہے۔ یہ عنوان حدیث پاک میں تو نہیں دیا گیا۔ حدیث پاک میں اس رات کو لیلۃ النصف من شعبان یعنی نصف شعبان کی رات یعنی 15ویں رات کا عنوان دیا گیا ہے۔ بہرحال اس رات کے بارے میں لوگوں کے اندر کچھ میں افراط ہے اور کچھ میں تفریط ہے۔ اعتدال کا رستہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو سرے سے اس رات کی فضیلت کے قائل ہی نہیں ہیں، بلکہ اس رات کی فضیلت میں جتنی روایات اور احادیث آئی ہیں وہ ان کو موضوع اور من گھڑت قرار دیتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک اس رات کی کوئی الگ خاص فضیلت نہیں۔ یہ ایک گروہ ہے جو افراط کا شکار ہے۔ دوسرے لوگ ایسے ہیں جو اس رات کی فضیلت کے تو قائل ہیں، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے چکر میں بے شمار بدعات اور رسم و رواج اور خود ساختہ عبادات کے نام پر منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ دوسرا نظریہ ہے جو تفریط پر مبنی ہے۔ اعتدال ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ کون سا رستہ ہے؟ وہ یہ کہ اس رات کی یعنی شب برات کی فضیلت تو ثابت ہے، یہ فضیلت والی رات ہے، لیکن اس کا درجہ نہ تو فرض کا ہے نہ واجب کا، بلکہ محض مستحب ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنا مستحب ہے۔ سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں، اور پھر اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس رات میں الگ سے کوئی خاص عبادات کا یا رسم و رواج کا ارتکاب بھی صحیح نہیں۔ جو عبادات عام راتوں میں کی جاتی ہیں بس اس رات میں بھی وہی عبادات ہیں، وہی ذکر ہے، تلاوت ہے، دعائیں ہیں، تہجد ہے، اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ ہاں، عام راتوں کے مقابلہ میں کچھ تھوڑی سی زیادہ عبادت کر لی جائے اس رات میں تاکہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی ہے جو کنز العمال میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اتدرین ای لیلۃ ھذا، اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ ان اللہ عز وجل یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان، اس رات اللہ تعالی اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں۔ فیغفر للمستغفرین، استغفار کرنے والوں کو، معافی مانگنے والوں کو اور مغفرت چاہنے والوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ویرحم المسترحمین، اور رحمت طلب کرنے والوں پر رحمتیں فرماتے ہیں۔ لیکن ویؤخر اہل الحقد کما ہم، جن مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں بغض ہے، کھوٹ ہے، تو ان لوگوں کو اللہ پاک ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں،
یعنی ان پر مغفرت اور رحمت نہیں کی جاتی جب تک اپنے دل کے بغض کو ختم نہیں کرتے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دل کو صاف نہیں کرتے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ رات دعاؤں کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی اور استغفار کرنے کی رات ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں ایک اور روایت بھی نقل کی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اتانی جبریل علیہ السلام، کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فقال هذه اللیلہ لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا یا رسول اللہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ کلب، اس رات اللہ تعالی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ یہ عرب کا مشہور قبیلہ تھا بھیڑ بکریاں پالنے میں، اور کئی ہزار کی تعداد میں ان کی بکریاں تھیں اور بھیڑیں تھیں۔ فرمایا جتنے ان کے جسموں پر بال ہیں اتنی تعداد میں، یعنی بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کی اس رات میں بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے۔ لیکن کون لوگ؟ پچھلی روایت میں آپ سن چکے کہ جو اللہ سے آج کی رات استغفار کریں، توبہ بھی کریں، معافی بھی مانگیں، ان کے لیے ہے یہ رات مغفرت کی اور رحمت کی رات ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا لا ينظر اللہ فیہا، اس رات 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ پاک نظر رحمت نہیں فرماتے، یعنی ان کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ 6 یہ آدمی، اور ایک کا تذکرہ پچھلی حدیث میں ہو چکا، یعنی آپس میں دل میں کینہ اور بغض رکھنے والے، تو ٹوٹل یہ 7 آدمی ہیں، ان کی اس رات مغفرت نہیں کی جاتی۔ اب ان 7 کے بارے میں مختصر سی تفصیل بیان کی جاتی ہے تاکہ خدا نخواستہ اگر ہم میں سے کوئی ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہے تو یہ رات آنے سے پہلے توبہ کر لے، استغفار کر لے، تاکہ اس رات کی برکتوں سے محروم نہ رہ جائے۔ نمبر 1، شرک کرنے والا۔ جو بندہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں کسی زندہ کو، مردہ کو، جاندار کو، بے جان کو، نیک کو، بد کو شریک ٹھہراتا ہے، یہ شرک اتنا گندا اور غلیظ ترین گناہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرما دیا شرک سے نچلے درجے کے جتنے گناہ ہیں ان کو تو میں معاف کر دوں گا، چاہے اپنے فضل سے معاف فرمائیں، چاہے جہنم کی سزا دے کر معاف فرمائیں، لیکن شرک کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کیا جائے گا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں ان میں سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بہت سے مسلمان انجانے میں اور بزرگوں کی محبت میں غلو کرتے ہوئے شرک جیسے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس رات کے آنے سے پہلے اس گناہ سے توبہ کریں۔ نمبر 2، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا۔ شریعت کی نظر میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی انسان کو قتل کرنا ہے، بے گناہ انسان کو، اور اس گناہ پر اللہ پاک کا اتنا شدید غصہ ہے
کہ اللہ پاک اس گناہ کی سزا پر سزا بیان کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ صرف ایک آیت سنیے سورہ نساء کی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، فرمایا جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہی ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور اللہ پاک نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ پاک سزائیں بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ جو کسی کو ناحق قتل کرے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف میں، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا یہ تو کفر ہے، یعنی اگر حلال سمجھ کر قتل کرے گا تو کفر ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں آئے روز ذرا اختلافات پر قتل و غارت گری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اللہ معاف فرمائے دنیا کی محبت ایسی دل کے اندر جگہ پکڑ چکی ہے، رگ و ریشے میں سرایت کر چکی ہے کہ خون کے رشتے بھی ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ بھائی نے بھائی کو، بھتیجے نے چچے کو، پانجے نے مامے کو قتل کر دیا، کس پر؟ صرف جائیداد کے جھگڑے پر۔ اور ایسے بدبخت لوگوں کو اس رات میں بھی اللہ پاک معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 3، ماں باپ کا نافرمان۔ جو لڑکا یا لڑکی جائز کاموں میں ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر انہوں نے ماں باپ کو نہ منایا، ان سے معافی نہ مانگی، ان کو راضی نہ کیا، تو اس رات ایسے بدبختوں کی بھی مغفرت اور بخشش نہیں کی جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے قرآن میں اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق ذکر کیا، اس سے بڑھ کر کیسے اہمیت بتائی جائے؟ فرمایا میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر ان کی خدمت کر کے انہیں راضی رکھتے ہو، اچھا سلوک کرتے ہو تو جنت تمہاری ہے، لیکن اگر ان کی نافرمانی کی، ان کو ایذا دی، تکلیف پہنچائی، ناراض کیا، تو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضا میں ہے۔ کیا مطلب؟ ماں باپ راضی ہیں تب اللہ راضی ہوگا، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے، یعنی اگر ماں باپ ناراض ہیں تو تمہاری عبادات سے اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کر لیتے۔ آقا علیہ السلام نے قرب قیامت کی جو علامتیں اور نشانیاں بتائی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جب آدمی اذا اطاع الرجل زوجتہ وعق امہ، بیوی کی فرما برداری کرے لیکن ماں کی نافرمانی کرنے لگے، اور دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جب یہ گناہ عام ہوں گے تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب کے کوڑے اس طرح برسیں گے جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹے اور موتی پے در پے نیچے گرتے ہیں، اس طرح اللہ کے عذاب پے در پے آئیں گے۔ جب امت میں 15 گناہ عام ہوں گے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ماں باپ کی نافرمانی۔ نمبر 4، رشتوں کو توڑنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا، رشتوں کو قطع کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور بخاری شریف نے آپ نے فرمایا، جو بندہ یہ چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی زندگی لمبی ہو، یعنی زندگی میں برکت ہو، اس کو چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ آج ہم معمولی باتوں پر اور بہانوں پر رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اور دراڑیں پیدا کر دیتے ہیں، زندگی بھر ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے۔ یہ انا ہے، تکبر ہے۔ ایسے بدبخت لوگوں کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت اور بخشش نہیں کی جاتی، بلکہ یہ بھی یاد رکھیں آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ رشتوں کو قطع کرنے والا اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا اس رات میں یعنی لیلۃ القدر کی رات میں بھی معاف نہیں کیا جاتا، مغفرت نہیں کی جاتی، جب تک کہ جا کر رشتہ داروں سے اور ماں باپ سے معافی مانگ کر صلح نہ کر لے۔ نمبر 5، دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور بغض رکھنے والا، اس کا دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی۔ آخرت کا نقصان تو ظاہر ہے کہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس مبارک رات میں مغفرت نہیں کی جاتی، اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ کسی سے حسد اور کینہ رکھنے والا وہ اپنے ہی اندر کی آگ میں جلتا اور تڑپتا رہتا ہے، لیکن جس سے حسد کر رہا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ دل میں کینہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم سے کوئی برا سلوک کرتا ہے اور ہم اس سے بدلہ نہیں لیتے، اس بات کو دل میں رکھ لیتے ہیں، یہ بڑھتے بڑھتے کینے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ دو کام کریں، یا تو بدلہ لے لیں یا اللہ کے لیے معاف کر دیں، دل میں ہرگز نہ رکھیں۔ یہ چیز کینے میں، بغض میں بدلے گی جو کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 6، شراب کا عادی، یعنی جو بندہ نشہ کرنے کا عادی ہو اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں کی جاتی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، جو دنیا میں شراب نوشی کرے گا اور بغیر توبہ کے مر گیا، وہ آخرت کی یعنی جنت کی شراب طہور سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور نمبر 7، شلوار یا پتلون وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا مرد، اس کی بھی ان مبارک راتوں میں مغفرت نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ 3 آدمیوں سے اللہ پاک قیامت کے دن کلام نہیں فرمائیں گے، ان سے نظر رحمت اور نظر شفقت ان پر نہیں فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ مرد بھی ہے جو اپنی شلوار، اپنا تہبند، اپنی پینٹ پتلون ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہو۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور بعض لوگوں نے تو صرف اس کو نماز کے ساتھ خاص کیا ہے۔ نماز میں شلوار اوپر، مسجد سے باہر فوراً نیچے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں، چلنے کی حالت میں اور کھڑا ہونے کی حالت میں مرد کے لیے ٹخنوں کو ننگا رکھنا فرض ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، فرمایا ٹخنوں کا وہ حصہ جو شلوار یا تہبند وغیرہ سے چھپا رہے گا وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ ان 7 گناہوں میں سے اگر ہم کسی میں مبتلا ہیں تو آنے والی رات سے قبل توبہ کر لیں، تاکہ اس رات جن لوگوں کی مغفرت ہوگی ان میں ہمارا نام بھی شمار ہو جائے۔
اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔